السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ دوسری جگہ فرمایا، اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم سب محتاج ہو۔ دنیا کے اسباب بھی امتحان کے لیے ہیں، یہ اطمینان کے لیے نہیں ہے کہ آدمی ان پر مطمئن ہو جائے کہ فلاں چیز اگر بظاہر فائدہ پہنچانے والی ہے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ ہر چیز چاہے وہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہوئی نظر آتی ہے یا نقصان پہنچاتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ فائدہ پہنچانے میں بھی اور نقصان پہنچانے میں بھی دونوں میں اللہ کی محتاج ہے۔ اپنی ذات سے اس میں کوئی اثر نہیں، یہ یقینی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کہا اپنی بیماری کے بارے میں۔ سارے نبیوں کا شیوا یہی رہا ہے، اور ہمیں بھی اسی بات کا حکم اور تلقین ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ سے کہا، اے اللہ، بیمار ہوں، آپ میرے لیے کوئی دوا تجویز فرما دیں، اپنے قدرت سے شفا دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جائیے جنگل میں فلاں بوٹی ہے، اس کو استعمال کر لیجئے، تمہیں شفا ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ بوٹی لی، اسے استعمال کیا، شفا ہو گئی، طبیعت اچھی ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بیمار ہوئے، اور جو بیماری پہلے تھی وہی بیماری ہوئی اور وہی تکلیف ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ پہلے بھی وہی بیماری تھی، وہی تکلیف تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں بوٹی بتائی تھی، چلو گئے جنگل میں اور جا کر وہ بوٹی لی، اسے استعمال کیا، لیکن باوجود استعمال کرنے کے طبیعت اچھی نہیں ہوئی، مرض بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ، بیماری وہی، دوا وہی، اور وہ دوا بھی آپ ہی نے تجویز کی۔ پہلے وہ دوا استعمال کی، بوٹی استعمال کی تو فائدہ ہو گیا، اور اب کے استعمال کی تو بجائے فائدے کے مزید بیماری بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، پہلے تم نے اس بوٹی کو استعمال ہمارے حکم سے اور ہمارے کہنے سے کیا تھا، اور اب کے سے جو تم نے استعمال کیا ہے وہ ہمارے کہنے سے نہیں کیا، ہمارے حکم سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے کیا۔
اور فرمایا کہ بوٹی میں شفا نہیں ہے، بلکہ شفا تو ہم ڈالتے ہیں، گزشتہ تم نے ہمارے کہنے سے استعمال کیا تھا تو ہم نے اس میں شفا ڈال دی تھی، اب کیسے تم نے ہمارے کہنے سے استعمال نہیں کیا تو ہم نے شفا نہیں ڈالی اس میں۔ یہ سبق سکھانا تھا کہ بذات خود چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز چاہے اس میں نظر کچھ بھی آتا ہو لیکن وہ اپنے نفع نقصان میں اللہ کے محتاج ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے کہو، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے اللہ سے کہو۔ یہ حکم ہے، تلقین ہے، ترغیب ہے، اور قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اس سے بھری پڑی ہے۔ اسی لیے احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہر وقت کی، ہر موقع کی دعا منقول ہے، ہر موقع کی، یعنی صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر جتنے کام آدمی کرتا ہے، اٹھنے کے بعد آدمی کو کیا پڑھنا ہے، پھر استنجے سے فارغ ہونا ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر مسجد میں داخل ہونا ہے نماز کے لیے، پھر نماز پڑھ کے آدمی باہر نکلے گا، مسجد سے کیسے نکلنا ہے، کیا پڑھنا ہے، گھر سے کیسے نکلنا ہے اور کیا پڑھ کے نکلنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا پڑھ کے داخل ہونا ہے، صبح سے لے کے شام تک، حتیٰ کہ بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹنے کے وقت تک، آخر تک، جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے اس وقت تک کی دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہیں، ہر وقت کی، ہر موقع کی دعا کہ اللہ سے کہو اور اللہ سے مانگو، اس لیے کہ تم ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ سے کہو گے تو تمہارے ہر کام میں خیر اور برکت ہوگی اور غلط چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، مثال عرض کر رہا ہوں، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، تو شیطان آدمی کے ساتھ داخل نہیں ہوتا اور اس کو گھر میں داخل ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ بسم اللہ پڑھ کر آدمی کھانا کھائے تو شیطان کو دسترخوان پر بیٹھ کر اور کھانے میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملتا، اس سے حفاظت ہو جاتی۔ اور اگر کوئی آدمی بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے تو شیطان ساتھ میں داخل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے اپنے چیلوں سے آ جاؤ، رات کو رکنے کی اور ٹھہرنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی میسر ہو گیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی بغیر بسم اللہ کے داخل ہوتا ہے تو گھر میں شیطانی کام زیادہ ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، اختلاف، ناگوار امور کا پیش آنا، میاں بیوی کا اختلاف، لڑائی جھگڑے، اور کچھ نہیں تو رات کو سونے سے پہلے بجائے اس کے کہ آدمی اپنے معمولات میں مشغول ہو، لایانی اور شیطانی کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ بیوی الگ موبائل لیے بیٹھی ہے، وہ نامحرم مردوں کی تصویریں دیکھ رہی ہے، نامناسب باتیں دیکھ رہی ہے، ادھر شوہر اپنا موبائل لیے بیٹھا ہے، وہ ناجائز امور کا معائنہ کر رہا ہے، دونوں ناجائز کام میں لگے ہوئے ہیں، نہ اسے احساس ہے کہ میں کوئی شیطانی کام میں لگا ہوا ہوں، نہ بیوی کو احساس ہے کہ میں کوئی شیطانی کام میں لگی ہوئی ہوں۔ اور آج کل تو بچوں کے پاس بھی بڑے بڑے موبائل ہیں، وہ اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا کہ شیطان گھر میں ہے، پھر وہ سارے ایسے کام کرائے گا جس کا تعلق شیاطین سے ہے، ہر برائی کے کام۔
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کھانا کھا رہا ہے، آپ دیر تک اس کو دیکھتے رہے۔ اچانک صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے دیکھتے دیکھتے آپ مسکرائے۔ صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آپ بہت دیر تک اس آدمی کو دیکھتے رہے کھانا کھاتے ہوئے اور اس کے بعد پھر آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ اس آدمی نے کھانا بغیر بسم اللہ کے شروع کیا تھا، تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھا، اور اس کو یاد آیا درمیان میں کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں، تو اس نے جو اگر آدمی بسم اللہ بھول جائے تو حدیث میں آتا ہے درمیان میں یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے، تو اس نے اس کو پڑھا تو شیطان دسترخوان سے اٹھ گیا اور جو کچھ کھایا تھا اس نے اس کو قے کر دی۔ تو اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ شیاطین سے دعائیں، شیاطین سے حفاظت اور اللہ کی مدد شامل حال۔ بیت الخلا آدمی جاتا ہے صبح اٹھنے کے بعد، استنجا کرنے جاتا ہے، فارغ ہوتا ہے اپنی ضروریات سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھ کر اندر داخل ہو بائیں پیر سے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا ہے کہ دعا پڑھ کر داخل، یعنی اللہ سے پناہ مانگ کر داخل ہو، اس لیے کہ تم ایک گندی اور ناپاک جگہ جا رہے ہو، اور گندی اور ناپاک جگہ شیاطین کا مسکن ہوتا ہے۔ حدیث کا ایک نہیں بہت ساری احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ شیاطین گندی جگہوں میں رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے شیطان رات کو انسان کے ناک کے اندر رات گزارتا ہے، گندی جگہ، اس لیے فرمایا وضو کرو تو جس طرح کلی کر کے مسواک کرنا چاہیے سنت ہے، اسی طرح ناک میں پانی ڈال کر ذرا سا الٹا سانس لے کر اور ناک صاف کرے آدمی تاکہ شیاطین کے اثرات ختم ہو جائیں۔ یہ وضو میں مسنون ہے، مزمزہ اور استنشاق، کلی کرنا، مسواک کرنا اور ناک میں ناک کو صاف کرنا پانی ڈال کر۔ ہمارے یہاں سنت ہے، بعض ائمہ کے نزدیک تو اس کا فرض کا درجہ ہے کیونکہ گندی جگہ ہے۔ ایسے ہی بیت الخلا میں شیطان اپنا مسکن بنائے ہوئے ہوتا ہے۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں مذکر خبیث شیاطین سے اور مؤنث خبیث شیاطین سے، دونوں سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اپنی دشمنی کو اسی کے ساتھ خاص رکھو، بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، ان سے کسی سے دشمنی مت رکھو، سب سے محبت کرو۔ انسان تو انسان، بلکہ ہمیں تو جانوروں سے بھی محبت کرنے کا حکم ہے، ان کا بھی خیال کرو، ان کے بھی دانے پانی کا خیال کرو، اگر وہ تمہاری تحویل میں ہیں، تمہاری قید و بند میں ہیں، تم نے انہیں پال رکھا ہے، اپنے سے زیادہ خیال رکھو، اس لیے کہ وہ بے زبان جانور ہیں، انسان اپنی ضرورت کہہ دیتا ہے، جانور نہیں کہہ پاتا ہے۔ سب پر رحم کھانے کا حکم ہے، ارحموا من فی الارض، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تو ہمیں تو سب کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے، دشمنی کرنی ہے تو اس کے لیے نفرت کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ نے شیطان کو تجویز کر دیا۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں جسمانی بھی اور روحانی دونوں اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ظاہری نقصان بھی پہنچائے گا اور باطنی نقصان بھی پہنچائے گا، لہذا اس کی ظاہری اور باطنی دونوں نقصانات اور مضرتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا پڑھ کر داخل ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ دعا پڑھ کر داخل نہیں ہوتے، شیطان بیت الخلا میں
جانے یا انجانے ایسی بے احتیاطیاں کروا دیتا ہے جس کی وجہ سے شیاطین آدمی کے ساتھ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ آدمی انسان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے نماز روزے ضائع کراتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اگر دعا پڑھ کر داخل نہیں ہوا اور اللہ کی پناہ لے کر بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوا تو کوئی بھی بے احتیاطی آدمی سے ایسی ہو گئی، جانے انجانے میں کپڑوں پر ناپاک چھینٹے لگ گئے، آدمی کو احساس نہیں ہوا، آدمی کے کپڑے ناپاک جگہ سے جو گیلی تھی اس سے اڑ گئے اور دامن ناپاک ہو گیا، آدمی کا پائچہ ناپاک ہو گیا، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا، چھینٹے لگ گئے۔ اب جب کپڑے ناپاک ہو گئے تو آدمی کتنا ہی بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کر کے اور بڑے خلوص اور استحضار کے ساتھ نماز پڑھ لے، نماز کہاں ہوگی اس کی؟ کپڑوں کا پاک ہونا تو نماز کے لیے شرط ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ 3 چیزیں پاک ہونی ضروری ہیں، مصلی کا، نماز پڑھنے والے کے کپڑوں کا پاک ہونا، اس کے جسم کا پاک ہونا اور اس جگہ کا پاک ہونا جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر۔ 3 چیزوں کی پاکی انتہائی ضروری ہے۔ اب بدن پر کے حصے پہ ناپاکی لگ گئی یا کپڑوں پر ناپاکی رہ گئی، آدمی کو کبھی پتا ہے کبھی نہیں پکڑا، کبھی آدمی نے نظر انداز کر دیا اور کبھی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا، شیطان نے ایسے چھینٹے اور ایسی ناپاکی لگوا دی۔ اب کپڑے ناپاک ہو گئے، جسم ناپاک ہو گیا تو شیطان کو انسان کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا۔ اب ساتھ رہے گا تو شیطان کوئی نماز کی تلقین تھوڑی کرے گا۔ شیاطین کا تو کام ہی یہ ہے، شیاطین کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ برائی، بے حیائی، ناجائز امور، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کام کروانا، یہ اس کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعا پڑھ کر داخل ہو تاکہ تم ظاہر کے اعتبار سے بھی اور روحانی اور باطن کے اعتبار سے بھی شیاطین کے شر سے محفوظ رہو۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ آدمی بڑا بعد میں پھر کہتا ہے کہ صاحب کیا کریں، ایسا لگتا ہے کوئی دوا ہی اثر نہیں کر رہی ہے، اس کے اوپر تو کچھ اثرات ہو گئے ہیں، میری بیٹی پہ ہو گئے، بیوی پہ ہو گئے، بہن پہ ہو گئے، فلاں پہ ہو گئے۔ کیونکہ مستورات میں زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے، پاکی ناپاکی کا شعور نہیں رکھ پاتی، اور شیطان ہی ایسی حرکت کر کے اور ان کے کپڑوں کو ناپاک کرا دیتا ہے۔ بچے نے پیشاب کر دیا اور کچھ کبھی پتہ نہیں چلتا ناپاکی کا، میں نے عرض کیا، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پاک ہیں اور نماز پڑھتی رہتی ہیں اور ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کپڑے ناپاک ہو گئے تو اب وہ انتظار کرتی ہیں کہ جی اب اس وقت کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، کل مجھے کپڑے بھی دھونے ہیں، چلو ایسا کرو، ایسا کر لیں گے کہ بھئی کپڑے دھو کے کل نہا لیں گے، پھر کل ہی سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے یا کل ہی نماز پڑھ لیں گے۔ اب شام کی عصر بھی گئی اور مغرب بھی گئی اور عشاء بھی گئی اور فجر بھی گئی، اب کل کپڑے دھلیں گے جب نہائیں گے، اور نہائیں گے تو وہ نماز قضا پڑھیں گے۔ وہ بھی دیندار عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں، دیندار جو نماز کی پابند ہیں، اور جو نماز پڑھتی نہیں ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کتنے کپڑے پاک رہو اور کتنے ہی ناپاک رہو۔ اسی لیے عورتوں پر شیاطین کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں پاکی ناپاکی کا شعور زیادہ نہیں ہوتا۔ فرمایا دعا پڑھ کر داخل ہو تاکہ شیاطین سے، کیونکہ اس دعا میں مانگی ہی پناہ ان سے ہے، خبیث مرد شیاطین سے اور خبیث مؤنث شیاطین سے، اے اللہ دونوں سے حفاظت ہے۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ شیاطین اگر دعا پڑھ کر آدمی داخل نہ ہو تو شیطان، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، فرمایا بیت الخلاء میں اور اس پردے کی جگہ میں شیطان آدمی کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ حدیث کی بات اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ ہم ان دعاؤں پر اگر ذرا سی توجہ دیں کہ یہ دعائیں کتنی اہم ہیں اور اس میں کتنی عافیت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اور ان کے الفاظ کا ترجمہ سمجھ کر اور اگر آدمی اس پر دھیان دے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کی حقیقت تک پہنچے آدمی
تو آدمی کو پتہ چلے کہ اللہ سے کتنی بڑی چیز میں نے مانگی ہے اور اللہ کا کتنا بڑا کرم میرے اوپر ہے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بارے میں فرمایا، بیت الخلاء سے نکلو تو سیدھا پیر باہر نکالو پہلے، پھر الٹا پیر نکالو اور دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخش دی۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پیشاب پاخانے بند ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، بیت الخلاء نہ ہو، پیشاب بند ہو جائے کسی کا، آدمی کی ساری صحت اور سارا چین و سکون خاک میں مل جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، انسان اتنا کمزور ہے، زیادہ پیشاب آ جائے تو پریشانی اور خدا نہ خواستہ بند ہو جائے تو پریشانی۔ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہارون رشید سے جب وہ راستہ بھول گئے تھے تو ایک دیہاتی نے جو بڑا اللہ والا تھا، جب ان سے ہارون رشید نے سخت پیاس کی حالت میں پانی مانگا تو اس نے گلاس دیا پانی پینے کا اور کہا کہ ذرا اس کو رک جائیے، ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ سخت پیاس کی حالت میں اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے تو آپ کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا پانی کا گلاس حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب پانی پی لیا تو کہنے لگے کہ بتائیے کہ اگر یہ پانی اندر جانے کے بعد باہر نہ آئے، جو فائدہ مند چیز ہے وہ اندر رہ جائے اور پیشاب نہ ہو اور پیشاب رک جائے تو آپ کیا قیمت دیں گے؟ کہنے لگے اپنی بقیہ سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو ایک پانی کا گلاس اندر جانا اور ایک پانی کا گلاس صحیح راستے سے باہر آ جانا، فرمایا ایسی حکومت پر، ایسی سلطنت پر کیا ناز کرنا، کیا فخر و غرور کرنا جس کی قیمت ہی ایک گلاس پانی ہے۔ لیکن کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ سے عافیت، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آسانی کے ساتھ تمہیں بیت الخلاء سے فارغ کر دیا، آسانی کے ساتھ تمہیں پیشاب ہو گیا۔ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو، ورنہ اگر یہ پاخانہ نہ ہوتا، کھانا اندر جانے کے بعد باہر نہ آتا، اس کے فضلات اور گندا حصہ باہر نہ آتا، پانی اندر جانے کے بعد میں جو ضرورت کی چیز تھی وہ اندر رک کر اگر یہ پیشاب باہر نہ آتا تو کیا بنتا تمہارا؟ یہ دعا کے بتاتی ہمیں اللہ کی اس نعمت کا استحضار پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے میری تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، ورنہ صبح سے شام تک کی جو دعائیں ہیں ہم اگر اس کو پڑھیں تو کتنی بڑی عافیت میں آ جائیں، اللہ کی کتنی بڑی مدد شامل حال ہو جائے اور کتنی بیماریاں ظاہری اور باطنی اور کتنے نقصانات سے وہ دعائیں ہمیں بچا لیں، ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، ہمیں اپنا محتاج بنایا ہے، لہذا آدمی کو ہر موقع کی دعا یاد کر کے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اس میں ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی دونوں قسم کے فوائد ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا